موضوع الدرس فی ذکر آلاء اللہ علی عبادہ، سورۃ الرحمن، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان لا بشيء من نعم ربنا نكذب يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي من مجموعهما، فإذا وجد ذلك من أحدهما كفى، كما قال تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، والرسل إنما كانوا في الإنس خاصة دون الجن، وقد صح هذا الإطلاق۔ واللؤلؤ معروف، وأما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، قاله مجاهد وقتادة وأبو رزين والضحاك وروى عن علي، وقيل كباره وجيده، حقاه ابن جرير عن بعض السلف، ورواه ابن أبي حاتم عن الربيع بن أنس إلى آخره۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس و مبارک کی اس آیات مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے دو دریا چھوڑے ہیں، چلائے ہیں، بظاہر لگتا ہے کہ وہ مل رہے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں اللہ نے ایک مانع، ایک حاجز، ایک برزخ رکھا ہے جو دونوں دریاؤں کو ملنے نہیں دیتا۔ یہ اس کے کمال قدرت کی دلیل اور اس کے مشاہدات دنیا میں موجود ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا، اراکان سے چاٹگام تک 22 سال میں کیپ ٹاؤن میں کئی مقامات ایسے ہیں جہاں دونوں دریا ملتے ہیں، لیکن وہ آپس میں، حالانکہ پانی کا قاعدہ ہے کہ پانی جب آپ ڈالیں مل جائے گا، لیکن اللہ کی قدرت کا کمال یہ ہے کہ ان کو ملنے نہیں دے۔ اس کے بعد دوسری نعمت کا جو اللہ نے ذکر فرمایا وہ یہ ہے کہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں میں سے، چونکہ منہما ضمیر تثنیہ ہے دونوں دریاؤں کی طرف، کہ ان دونوں میں سے نکلتے ہیں، لولو کہتے ہیں موتی، اور مرجان کہتے ہیں موگا، سرخ رنگ کا ہوتا ہے، یعنی وہ بھی ایک پتھر ہے۔ تو اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان دو دریاؤں سے نکلتے ہیں، یعنی دونوں میں سے نکلتے، یخرج منہما۔ لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ یہ موتی جو ہیں دو دریاؤں سے، میٹھے سے نہیں بلکہ کڑوے دریا سے نکلتے ہیں، یعنی سمندروں کے کنارے پر خاص مقامات ہوتے ہیں جن کو وہ متلاشی لوگ جو ہیں، تلاش کرنے والے، وہ جانتے ہیں، وہاں سے جا کے وہ ان موتیوں کو اور اس مرجان کو حاصل کرتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی نے اپنی نعمتیں جو ہیں وہ اتنی عظیم ہیں، اتنی کثیر ہیں اور اتنی عجیب ہیں کہ انسانی عقل بھی وہاں کام نہیں کر سکتی۔ اب صرف اسی دریا کی آپ نعمتوں پہ نظر ڈالیں تو دریاؤں سے موتیوں کا نکلنا، اور خالص موتی جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اسی طرح خالص مرجان جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور اسی طرح جو آج کل آپ جانتے ہیں اور مشہور بھی ہے عنبر، جس کا عطر بھی ہوتا ہے، عطر عنبر بھی ہوتا ہے، مشک و عنبر بھی ہوتا ہے، شمامت العنبر بھی کہلاتا ہے، مختلف نام ہیں اس کے۔ تو یہ عنبر جو ہے یہ بھی دریا سمندروں سے نکلتا ہے۔ یہ عنبر کیا چیز ہے؟ عنبر ایک مچھلی ہے، ایک بہت بڑی مچھلی ہوتی ہے، اس کا نام ہی عنبر ہے۔ جیسے آج کی اخبار میں پڑھ رہا تھا، اسی عرب کے لیس جانب یمن کی طرف جو سمندر ہے، اس سے ایک مچھلی جو ہے 10 ٹن وزن کی پائی گئی۔ اب آپ اندازہ کریں وہ کتنی بڑی مچھلی ہوگی جس کا وزن بھی 10 ٹن ہے، 10 من نہیں، یعنی ٹن تقریباً 28 من کا ہوتا ہے، تو 280 من اس کا وزن ہو مچھلی کا، اور وہ مچھلی ہے۔ اسی طرح وہی مچھلی جو ہے اس کے بھی یعنی بڑی بڑی مچھلیاں، بھینس کی طرح بڑی بڑی مچھلیاں ہوتی ہیں، تو اسی طرح شارک ہے، اسی طرح ڈولفن ہے، اور دنیا کی کئی مچھلیاں ہیں۔ تو وہ عنبر مچھلی جو ہے وہ ہر 3 مہینے کے بعد قے کرتی ہے، اور اس کے اندر کا جو مادہ ہے وہ قے کی شکل میں باہر آتا ہے، اور وہ سمندر پہ تیرتا رہتا ہے۔ وہ تیرتے تیرتے جب کنارے پہ آتا ہے تو اس کو جاننے والے پکڑ لیتے ہیں، وہ ہے عنبر۔ حالانکہ وہ ایک مچھلی کی قے ہے، لیکن اسی سے خدا کی شان دیکھیں کہ کیسے کیسے عطر بنتے ہیں، اور کیسے کیسے ہمارے اطباء اور حکماء جو ہیں کیسے کیسے دوائیں بناتے ہیں کہ جی اس میں عنبر ڈالا ہے ہم نے، مشک ڈالا ہے اور زعفران ڈالا ہے۔ اور مشک کیا ہوتا ہے؟ مشک جو ہے وہ ایک کالے رنگ کا ہرن ہوتا ہے، اس کی ناف کے اندر خدا کی شان ہے اللہ نے اس مشک کو رکھا ہوا ہے، اور اس مشک کی اتنی شدید گرمی ہوتی ہے کہ وہ سرد علاقوں کے علاوہ وہ ہرن کہیں زندہ بھی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو شکاری جب اس کا شکار کرتے ہیں تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کو ذبح کرنے سے پہلے اس کی ناف کو باندھ دیتے ہیں۔ اگر ذبح کر دیا جائے تو سارا وہ بدن میں مل جاتا ہے، پھر وہ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ تو اس کو باندھ دیتے ہیں تو اس کی ناف میں سے 1 تولہ 2 تولے جو نکلا وہ مشک کہلاتا ہے، اور یہ عنبر کہلاتا ہے۔ اور زعفران جو ہے وہ کیا، وہ ایک گھاس ہے، جیسے ہمارے کشمیر میں یعنی جیسے گھاس اگتی ہے ایسے زعفران ہوتا ہے۔ وہاں کی بکریاں اور مال مویشی بھی زعفران کھاتے ہیں۔ دعا کریں اللہ کشمیریوں پہ رحم کرے، وہاں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہے، اللہ پاک ان کے جو شہداء ہیں ان کے درجات بلند کرے، اور پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں کفر کے ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے۔ تو وہاں یہ زعفران جو ہے ایک گھاس ہوتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی کمال نعمت ہے کہ اس نے کیا کیا چیزیں کہاں کہاں پیدا کر دی ہیں۔ اور اس میں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سرکار دو جہاں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو عطر استعمال ہوتے تھے وہ ایک تو عنبر استعمال ہوتا تھا، اور ایک مشک استعمال ہوتا تھا، اور ایک ورد استعمال ہوتا تھا۔ ورد کہتے ہیں جو گلاب کے پھول سے نکالا جائے، اور ایک عطر عود استعمال ہوتا تھا۔ یہ وہ عطر ہیں جو حضور پاک نے بھی استعمال فرمائے ہیں، یعنی اور عطر عود جو ہے وہ حضور پاک کے زمانے میں بھی ہندوستان سے آتا تھا۔ یعنی ہند جو ہے یہ اتنا پرانا ملک ہے کہ حضرت آدم کو بھی یہیں اتارا گیا ہے، تو اس کی اپنی ایک تاریخ ہے۔ تو
تو بہرحال العود الہندی، السیف الہندی اس زمانے میں مشہور تھی. تو وہ بہرحال وہ جو یہ عطر تھے جو حضور پاک کے زمانے میں تھے. اب تو دنیا نے اس میں سے ہزاروں عطر بنا ڈالے ہیں. ایک عطر کو دوسرے سے ملایا تو ایک اور قسم بن گئی، 3 سے ملایا تو ایک اور قسم بن گئی، 4 سے ملایا تو ایک اور قسم بن گئی، یہ مخلط بن گیا، یہ فلاں بن گیا، کوئی خس سے نکالا تو وہ خس بن گیا. تو بہرحال کہنے کا معنی یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں دونوں سے نہیں نکلتی ہیں بلکہ ایک سمندر سے نکلتی ہیں. لیکن اللہ فرماتے ہیں یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ ان دونوں دریاؤں سے نکلتے ہیں موتی اور مرجان. تو اب علماء نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ اصل میں تو ایک سے نکلتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا دونوں سے. اگر ایک سے بھی نکل آئے تو بات پوری ہو گئی. جیسے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یا معشر الجن والانس الم یاتکم رسل منکم، اے جن و انس کی جماعتیں کیا تم میں سے ہم نے رسول نہیں بھیجے؟ تو یہ تو واضح بات ہے کہ اللہ نے جنوں میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا، جنوں میں سے کوئی رسول نہیں آیا. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے وہ انسانوں میں بھیجے ہیں. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے حضرت آدم کی اولاد میں سے بھیجے ہیں، اور اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ بشر ہیں، وہ انس ہیں. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں وہ مرد ہیں، کسی عورت کو بھی اللہ نے نبی نہیں بنایا. لیکن لفظ آیا الم یاتکم رسل منکم، تم میں سے، حالانکہ وہ تو صرف انسانوں میں سے آئے ہیں. تو اس قسم کے ضمیر جو ہیں اگر وہ ایک سے بھی آ جائے تو اکتفا کافی ہوتا ہے. اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ تغلیباً کہہ دیا جاتا ہے، یعنی چاہے وہ ایک سے نکلے تو دونوں کا نام لے لیا جاتا ہے. جیسے کہتے ہیں قمرین امرین، حالانکہ مراد شمس و قمر ہوتے ہیں لیکن دونوں کو قمرین کہہ دیا جاتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میری قدرت کے نمونے دیکھو. یخرج منہما، پھر ہم نے اس پانی سے، ایک مالے پانی سے، ایک کھاری پانی سے، ایک کڑوے پانی سے کیسے کیسی چیزیں برآمد فرما دی ہیں اور کیسے کیسے موتی پیدا فرما دیے ہیں. تو یہ اللہ کی کمال قدرت ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں بندے میری نعمتوں پہ توجہ کرو کہ میں نے تیرے کھانے کے لیے النجم والشجر یسجدان، ایسی چیزیں پیدا کی جو زمین پہ پھیلی ہوئی ہیں اور ایسی چیزیں پیدا کی جو کھڑی ہوئی ہیں. اور میں نے تیری چھت کے لیے والسماء رفعها، میں نے آسمان کو اونچا پیدا کیا اور تیرے رہنے کے لیے والارض وضعها للانام، اور تیرے رہنے کے لیے زمین کو میں نے بچھونا بنا دیا ہے. اور اس کے بعد دیکھیں میں نے تیرے لیے دریا پیدا کر دیے ہیں. دریا میٹھے بھی ہیں، دریا کڑوے بھی ہیں. اور یاد رکھو کہ اگر کڑوے دریا نہ ہوتے تب بھی زمین میں فساد پیدا ہو جاتا، اور اگر میٹھے دریا نہ ہوتے تو مخلوق زندہ نہ رہ سکتی. اللہ نے پینے کے لیے میٹھے بنا دیے ہیں، اور تمام چیزوں کی گندگی کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے وہ مالے سمندر پیدا کر دیے ہیں کہ جو چیز بھی ڈالو ان میں جانے کے بعد وہ ختم ہو جاتی ہے. اور پھر اس گندے پانی میں، کڑوے پانی میں جس کو تم منہ بھی نہیں لگا سکتے ہو، اللہ نے کیسے موتی پیدا کر دیے. یہ ہے اس کی نعمت. اور اسی پہ غور کرو تو اللہ نے تمہیں جو پیدا کیا ہے، تمہیں بھی تو ایک پانی سے پیدا کیا نا، وہ بھی گندے پانی سے. من ماء مہین، ایک حقیر پانی سے. بندے کے کپڑے کو لگ جائے تو بدبو میں سو نہیں سکتا، جب تک اس کو دھو نہ ڈالے بو آ رہی ہے، بدن پہ لگ جائے بو آ رہی ہے. اس پانی سے اللہ نے کیسے کیسے جوہر پیدا کر دیے، کیسے کیسے اللہ نے موتی پیدا کر دیے ہیں، کیسے کیسے اللہ نے ایسے انسان پیدا کیے کہ جن کو ملائکہ سجدہ کر رہے ہیں.
لیکن حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف مٹی سے پیدا فرمایا، لیکن بی بی حوا کو حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا فرمایا، اور اولاد آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے توالد و تناسل سے پیدا فرمایا۔ تو یہ ساری اس کی کمال قدرت ہے۔ اس لیے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، سیدنا علی جو ہے بڑی شان والا انسان ہے، ابن عم النبی المصطفیٰ، حضرت آقا انعامدار کے چاچے کا بیٹا ہے، اور جس کی تربیت حضرت محمد مصطفیٰ نے فرمائی ہے، اور جو بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے والا ہے، اور رابع الخلفاء ہے، اور زوج سیدہ فاطمہ الزہرا ہے، ابی الحسن والحسین ہے، کاتب الوحی ہے، اور دنیا کا مانا ہوا خطیب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی عظیم شان ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے جو خطبات ہیں، آپ کے جو مواعظ ہیں، آپ کے جو دروس ہیں، وہ علماء کے لیے ایک بہت بڑا درس ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بات کو سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ نے فرمایا کہ عجبت لرجل، فرمایا مجھے اس بندے پہ بڑا تعجب ہوتا ہے جو بندہ تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، میں اور میں خان اور میں وڈیرا اور میں ایسا۔ فرمایا مجھے اس کے تعجب کرنے، اس کے تکبر کرنے پہ تعجب ہوتا ہے کہ اس نے کبھی غور بھی کیا ہے کہ انہ خرج من موضع البول مرتين، یہ پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ نکلا ہے۔ تو جو بندہ پیشاب کی جگہ سے نکلا ہو اس کو بھی کوئی اکڑنے کی اجازت ہے کہ وہ اکڑے دنیا کے سامنے؟ اچھا، پیشاب کی جگہ سے 2 دفعہ کیسے نکلا ہے؟ بھئی جب میاں بیوی ملے اور نطفہ ٹھہرا تو وہ کہاں سے نکلا؟ پیشاب کی جگہ سے۔ اور جب آپ بچہ پیدا ہوتا ہے تب کہاں سے نکلتا ہے؟ کوئی ماں کے منہ سے تو نہیں نکلتا، پیشاب کی جگہ سے ہی نکلتا ہے نا۔ تو گویا پیشاب کی جگہ سے اللہ نے جس کو 2 دفعہ نکالا ہے، پھر میں تکبر پتہ نہیں کس بات کا کرتا کہ پھر اکڑتا ہے زمین پر اور کہتا ہے کہ بس میں سب کو کچل ڈالوں اور میرے سامنے کوئی سر اٹھا کے نہ چل سکے، اور میرے سامنے کوئی آدمی جو ہے سردار بیٹھا ہے تو غریب ہاتھ باندھ کے کھڑے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے بندے، تو نے کبھی غور کیا ہے تیری سب سے بہتر غذا جو ہے وہ ہے شہد، جس کو عربی میں اصل بھی کہتے ہیں، شہد بھی کہتے ہیں، آپ جس کو ماکھی بھی کہتے ہیں۔ تو فرمایا سب سے اعلیٰ غذا جو ہے انسان کے لیے وہ شہد ہے، اور وہ شہد ہے کیا؟ فرمایا کہ وہ بھی ایک کیڑے سے نکلا ہوا فضلہ ہے۔ شہد کی مکھیاں جو ہیں وہ جا کے چوستی ہیں، کھاتی ہیں بھی، ان سے جو کچھ نکلتا ہے وہی تو شہد ہے نا۔ تو گویا کیڑے کی گندگی ہے۔ فرمایا یہ تیری سب سے اعلیٰ غذا ہے، اور انسان کا سب سے قیمتی کپڑا جو ہے وہ ریشم ہے۔ فرمایا وہ ریشم کیا ہوتا ہے؟ وہ کیڑے سے نکلا ہوا دھاگا۔ ریشم اسی کو کہتے ہیں جو کیڑے سے نکلتا ہے۔ یہ آج کل جو کپڑے ہیں نا یہ تو ربڑ کے بنے ہوئے ہیں، یہ ریشم نہیں ہوتے۔ جیسے بہت سارے لوگوں کو دھوکا ہوتا ہے کہ 2 گھڑا بوز کی جو ہے وہ ریشم، وہ بھی ریشم نہیں ہوتا ہے۔ ریشم جو ہے اصلی وہ تو 600-700 ریال میٹر ملتا ہے، اور 15 ریال میٹر والی 2 گھوڑا بوز کی کہاں سے ریشم ہو گئی؟ وہ ایک اچھی قسم کی یعنی سلک ہے اور زیادہ اچھی بنی ہوئی ہے، ورنہ ریشم نہیں ہے۔ اس کا ریشم ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اچھا، اسی طرح اب ریشم کیا ہے؟ وہ جو کیڑے سے نکلتا ہے، یعنی کیڑے کے گندگی کا نام ریشم ہے۔ فرمایا سب سے تیرا اعلیٰ کپڑا ریشم ہے جو کیڑے سے نکلتا ہے، اور اعلیٰ غذا کیا ہے جو کیڑے مکھی سے نکلتی ہے؟ فرمایا وہ تیری غذا ہے،
اور اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو بندہ روزانہ اپنی بول و براز اپنی گندگی پہ دن میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ جا کے حمام میں بیٹھتا ہے، اس کو بھی تکبر کرنے کا حق ہے کہ ابھی تو تم گندگی پہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنے پخانے پہ بیٹھے ہوئے تھے اور اس کو اپنے ہاتھوں سے دھو رہے تھے، اپنے ہاتھوں۔ اچھا وہ بند ہو جائے تو مرنے پہ آ جاؤ، اور ہوا بند ہو جائے تو مرنے پہ آ جاؤ، پیشاب بند ہو جائے تو مرنے پہ آ جاؤ، یہ تیری قیمت ہے اکڑنے کس بات پہ؟ فرمایا پتہ نہیں تکبر کس بات پہ کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یاد رکھے یہاں اپنے نعمتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ اچھا وہ موتی پیدا کیسے ہوتے ہیں؟ بعض علماء فرماتے ہیں کہ سمندروں کے کناروں پہ سیپ ہوتی ہے جسے عربی میں صدف کہتے ہیں، اور وہ سیپ ایسے منہ کھول کے خالی ہوتی ہے، جب پانی کے قطرے اس میں گرتے ہیں تو وہ بند ہو جاتی ہے، وہ موتی بن جاتا ہے، اور اگر وہ ایک ہو تو زیادہ قیمتی بن جاتا ہے، اگر زیادہ ہوں تو وہ موتی بن جاتے ہیں، اور ایک ہو تو وہ یعنی در لال جسے کہتے ہیں وہ لال بن جاتا ہے۔ اور یہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے سمندروں کو ایک ذریعہ بنا دیا ہے، اور کہ اس کے اندر تمہارے لیے اللہ نے کیسا کیسا رزق رکھ دیا ہے۔ پھر تمہارے لیے اللہ نے اس میں مچھلی کے انواع و اقسام پیدا کر دیے ہیں، پھر مچھلی بھی ایسی کہ خالص تازہ جسے ذبح کرنے کی بھی ضرورت نہ ہو۔ اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کیسی کیسی نعمت، اسی لیے فرماتے ہیں یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ اے جن و انس تم اپنے اللہ کی کس کس نعمت کی تکذیب کرو گے؟ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ، یاد رکھو جوار کیا معنی؟ کشتیاں۔ کشتی کو قرآن پاک میں فلک بھی کہا گیا ہے، یاد رکھو۔ اور سب سے پہلے کشتی بنانے والے جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، اللہ نے حکم دیا کہ نوح علیہ السلام کشتی بناؤ۔ تو ساری دنیا میں سب سے پہلی کشتی اور سب سے پہلے بنانے والا حضرت نوح علیہ السلام، اور وہ کشتی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ نے جبریل بھیج کے تعلیم دی کہ ایسے لکڑی کے پھٹے بنائیں اور ایسے جو ہے میخیں لائیں، پھر ان پھٹوں کو ایسے جوڑنا ہے اور اس انداز کی اس کی شکل بنانی ہے۔ یہ سارا پہلا نقشہ جو ہے وہ اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو سکھایا۔ اب جناب اسی کو اللہ نے فلک بھی فرمایا، جیسے دوسری جگہ قرآن کہتا ہے فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ کافر مشرک کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور کشتی ڈوبنے لگتی ہے تو کہتے ہیں یا اللہ، پھر خالص مجھے پکارتے ہیں اللہ اب تو بچا، اب کوئی نہیں بچاتا۔ اور جب ہم نجات دے دیتے ہیں، کناروں پہ پہنچ جاتے ہیں تو پھر میرے ساتھ شرک شروع کر دیتے ہیں، تو وہاں بھی لفظ کیا ہے؟ فلک۔ اور اسی طرح قرآن نے فرمایا وَحَمَلْنَاهُ فِي الْجَارِيَةِ، قرآن کشتی کو جاریہ بھی کہتے ہیں، کہ جاریہ اصل میں اس خادمہ کو بھی جاریہ کہتے ہیں جو لڑکی گھروں میں کام کرتی ہے، جاریہ، کیوں وہ بھی تو ہر وقت بھاگ رہی ہے نا بیچاری، کبھی اس کام میں کبھی اس کام میں، تو اسی طرح کشتیاں بھی تو چل رہی ہیں نا، تو اس لیے اس کا نام جوار بھی ہے اور اس کا نام فلک بھی ہے۔ اللہ نے فرمایا یہ میری نشانیاں دیکھیں وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ،
اسی کے لیے اونچی 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 بڑی کشتیاں، جن کے بادبان دیکھو کیسے کل اعلام، دور سے دیکھو تو پہاڑ نظر آئے، اتنی بڑی بڑی کشتیاں ہیں۔ پہلے تو بادبان ہوتے تھے نا، بادبان باندھے جاتے تھے تو بڑے اونچے، اور بادبان کے ساتھ جب ہوا کا پریشر ہوتا تھا تو کشتیاں چلتی تھیں۔ یہ تو اب دور نے ترقی کر لی ہے کہ اب بڑے بڑے جہاز بن گئے اور ان میں انجن آ گئے اور نئے سہولیات آ گئی ہیں، لیکن یاد رکھیں جتنی ترقی ہو گئی ہے آج تک کشتی کی شکل نہیں بدل سکی، شکل وہی ہے جو نوح علیہ السلام کے زمانے سے آئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ نے فرمایا دیکھو یہ بھی تو میری کمال قدرت ہے نا کہ بھئی لاکھوں من وزن ہو اور کشتی پر، اور وہ کشتی دریا میں نہ ڈوبے۔ تو دریا پیدا کرنے والا بھی خدا ہے اور اس پہ کشتیوں کو چلانے والا بھی خدا ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ ورنہ دیکھیں نا اب اتنا پتھر پھینکیں فوراً پانی میں ڈوب جائے گا، آپ ایک لوہے کا ٹکڑا لے کے پھینکیں دریا میں فوراً ڈوب جائے گا، لیکن کشتی ہے جناب کھڑی ہے اور اس پہ لاکھوں من وزن ہے لیکن وہ نہیں ڈوبتی ہے۔ کیسے اللہ نے دریاؤں کو بہت مسخر کر دیا ہے تاکہ دنیا کا نظام جو ہے وہ قائم رہ سکے کہ ایک اقلیم سے دوسرے اقلیم تک جانے کے لیے اللہ نے یہ ذریعہ بنا دیا ہے کہ تاکہ ایک تو ادھر کا سامان جو ہے ادھر منتقل ہو اور اس ملک کا سامان جو ہے وہ ادھر منتقل ہو۔ اسی تجارت میں اللہ نے تیرے لیے معاشی ذرائع اور حالات پیدا کر دیے ہیں۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں کہ سمندر کا سفر کرنا جو ہے وہ شریعت نے منع کیا ہے، یعنی آدمی بلا وجہ سمندر کا سفر نہ کرے، الا حضور نے فرمایا الا غاز او حاج او معتمر، ہاں کوئی حج کرنے کے لیے آ رہا ہے یا جہاد کرنے کے لیے جا رہا ہے یا کوئی آدمی عمرے پہ آ رہا ہے یا کوئی تجارتی ذرائع ہیں، وہ تو مجبوری ہے، یعنی خوشی سے سفر نہ کرے۔ اور اسی میں آپ دیکھ لیں کہ کافر ہمارا کتنا دشمن ہے جس کے آج تم غلام بنے ہوئے ہو، چونکہ حضور نے فرمایا کہ سمندری سفر منع ہے، انہوں نے سب سے بڑے عیاشی کے لیے جو ہے بڑے بڑے جہاز بنائے، اور وہ جہاز اتنے مہنگے ہوتے ہیں کہ ہوائی جہاز کی ٹکٹ سے بھی 10 گنا ٹکٹ ان کی مہنگی ہوتی ہے۔ لگژری جہاز ہوتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک چلتے رہتے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس میں صرف عیاشی کے لیے سفر کرتے ہیں کہ ان کے اندر ان کے بار بھی ہیں اور ان کے ڈانس فلور بھی ہیں اور ان کے میدان کھیلوں کے میدان بھی ہیں، سوئمنگ پول بھی ہیں، تمام عیاشیوں کے اڈے بھی ہیں اور ہر بے حیائی کا سامان بھی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے منع فرمایا کہ سب نے کہا نہیں اسی میں ہم سفر کریں گے۔ یعنی کفار نے ہر وہ کام کیا ہے جس سے اللہ کے نبی نے حکم دیا، انہوں نے مخالفت کی۔ حضور نے فرمایا کھانا دائیں ہاتھ سے کھاؤ، انگریز نے کہا نہیں بائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ حضور نے فرمایا کھانا کھانے کے لیے کرسی پہ بیٹھ کے ٹیک لگا کے کھانا نہ کھاؤ، انہوں نے کہا نہیں جناب ٹیبل اور چیئر کرسی کے بغیر کوئی کھانا ہے؟ یہ تو جٹ لوگ کھاتے ہیں نیچے بیٹھ کے، یہ تو گھٹیا لوگ کھاتے ہیں، بڑے لوگ تو ہمیشہ ٹیبل پہ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کھڑے ہو کے کھانا نہ کھاؤ، انہوں نے کہا نہیں جناب آج کل تو ہم بوفے لگا دیتے ہیں، ہر آدمی کھڑے ہو کے کھانا کھائے۔ حضور نے فرمایا کہ ننگے سر نہ پھرو، انہوں نے کہا نہیں جناب ننگے ساری تو پھرنا فیشن ہے۔ یعنی ہر کام میں انہوں نے مخالفت کی۔ اچھا حضور نے کیوں منع فرمایا یہ بات سمجھ کہ بھئی مجبوراً ہو تو سفر کر سکتے ہو، اگر مجبوری نہ ہو تو سمندر کا سفر نہ کرو۔ کیوں آپ نے فرمایا ان تحت البحر نارا، سمندر کے نیچے آگ ہے۔
اور یہ دیکھ لیں کہ آج بھی آپ ایک میٹھا دریا ہو، ایک سمندر ہو، اس کے پانی میں بھی ہاتھ ڈالو، اس کے پانی میں بھی ہاتھ ڈالو، یہ پانی آپ کو تھوڑا تھوڑا گرم لگے گا۔ اور اب تو میرے آقا کے فرمان کی تصدیق ہو گئی ہے کہ جب سونامی میں طوفان آیا ہے تو وہ سونامی کا طوفان جو ہے جن لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ بتاتے ہیں کہ سمندر کے کنارے پہ ہزاروں لوگ تھے اور پانی جو ہے وہ یکدم واپس چلا گیا سمندر میں۔ آپ نے دیکھا ہے سمندروں کے کنارے پہ بیچ بنے ہوئے، لوگ جاتے ہیں شوق کے لیے تو وہ پانی آتا ہے اور وہ ایسے آگے پھر واپس جاتا ہے، تو پانی واپس چلا گیا، لیکن وہ کہتے ہیں ہم حیران ہو گئے کہ پانی بالکل واپس چلا گیا، واپس آ ہی نہیں رہا۔ اور کچھ دیر کے بعد سمندر سے ایسے پانی اٹھا کہ 200 گز تک اونچی اس کی لہر اٹھی، اور پھر وہ 200 اونچی گز کی جو تھی نا گویا پانی کی دیوار بن گئی، جہاں جہاں گزر گئی تباہی پھیلا دی۔ ابھی آپ نے دیکھا نہیں سیلاب میں کہیں 22 فٹ، کہیں 24 فٹ، کہیں 30 فٹ پانی کی۔ اب 24 فٹ 30 فٹ پانی جب آئے گا، ہم غریبوں کے گھر جو ہیں وہ تو 10 فٹ اونچے بھی نہیں ہوتے، پانی تو اوپر سے گزر گیا۔ اور جہاں 200 میٹر اوپر چلا جائے پانی، پھر انہوں نے جا کے تحقیق کی کہ وہ پانی جو واپس جا رہا تھا نا ایسے تھا جیسے مین ہول ہو، یعنی ایک گول سوراخ ہو سمندر میں، وہ پانی اسی میں اندر چلا گیا اور اندر سے جیسے آگ نے گرم کر کے اسے اوپر پھینکا ہو، وہ اتنا شدید گرم بھی تھا اور 200 میٹر تک اوپر چلا گیا۔ تو آج وہ بات سچ ہو گئی جو حضور نے 1400 سال پہلے فرمائی تھی کہ ان تحت البحر نارن، سے نیچے آگ ہے۔ اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سمندر کے پانی سے وضو نہیں کرتے تھے، ویسے وضو جائز ہے، لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر کا اجتہاد ہے، وہ فرماتے بھی حضور نے فرمایا اس کے آگے جو ہے اس کے نیچے آگ ہے، میں آگ سے کیوں وضو کروں۔ اور دوسرا ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قیامت جب آ جائے گی تو اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ نے وہ جہنم جو ہے، یاد رکھو جہنم پیدا ہو چکی ہے، جنت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ بعض فرق معتزلہ کے جو ہیں گمراہ فرقے جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جنت پیدا ہوگی اور جہنم بھی پیدا ہوگی، یہ غلط بات ہے۔ اللہ نے دونوں کو پیدا کر دیا ہے، جنت بھی موجود ہے اور جہنم بھی موجود ہے، اور سب سے بڑی گواہی قرآن کی ہے، اللہ فرماتے ہیں وہ عدت ہم نے تیار کر رکھی ہے، اور سب سے بڑی گواہی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے کہ آپ نے لیلۃ المعراج میں جنت کے اندر داخل ہو کے سیر فرمائی ہے، اور آپ نے جہنم کا نمونہ دیکھا اور عذاب کے بھی نمونے دیکھے ہیں۔ اور اسی طرح ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا سیدنا محمد الرسول اللہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے تو پورا درود شریف پڑھا کرو، اگر پورا نہ پڑھ سکو تو پھر اتنا بھی کافی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کہ صلی کا صیغہ بھی آ گیا وسلم کا صیغہ بھی آ گیا، قرآن نے دونوں کا حکم دیا نا، صلو علیہ وسلموا، تو دونوں صیغے ہونے چاہیے۔ اسی لیے اہل سنت کا جو بھی درود ہوتا ہے تو اس میں ہوتا ہے اللہم صلی وسلم وبارک علیہ، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اچھا، نماز کے درود میں صلی ہے، سلم نہیں ہے، کیونکہ سلام پہلے موجود ہے، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔
اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ اللہم صلی علی محمد، تو اس میں بھی دونوں چیزیں آ گئی۔ اب جناب دیکھیں کہ حضور پاک اسی حتیم میں، یہ جو کعبہ شریف کے ساتھ چھوٹی دیوار ہے اس کو حتیم کہتے ہیں، یہ جو دیوار ہے یاد رکھو، جس دیوار میں پر نالا مبارک ہے جس کو عربی میں میزاب کہتے ہیں، اور میزاب رحمت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ گھر بھی رحمت ہے اور اس کے اوپر آنے والا پانی بھی رحمت ہے اور اس سے بہنے والا پانی بھی رحمت ہے، اس لیے میزاب رحمت کہہ دیا جاتا ہے۔ تو یہ جس دیوار میں یوں سمجھ لیں کہ پر نالا ہے، اس دیوار سے 7 ہاتھ جو ہے یہ کعبہ شریف کے اندر کا حصہ ہے، پوری حتیم نہیں، صرف 7 ہاتھ، یعنی اگر آپ پیمائش کریں تو 7 ہاتھ کا فاصلہ جو ہے یہ کعبے کے اندر کا حصہ ہے۔ یعنی اگر آپ چاہتے ہیں کہ کعبت کے اندر نماز پڑھیں تو آپ وہی دیوار کے ساتھ جا کے کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھ لیں، گویا آپ نے کعبے کے اندر نماز پڑھی۔ تو حضور اسی میں نماز پڑھ رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نماز کی حالت میں حضور 2 قدم آگے چلے گئے، کچھ دیر کے بعد پھر واپس اپنی جگہ پہ آ گئے، تھوڑی دیر گزری تو حضور 2 قدم پیچھے چلے گئے اور پھر اپنی جگہ پہ آ گئے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بات سمجھ نہ آئی، بھئی حضور نماز میں تو کبھی ایسا نہیں فرماتے۔ ہاں ایک ہوتا ہے مجبوری کہ آپ کے آگے سب میں جگہ خالی ہے تو آپ جا سکتے ہیں آگے، اسی نماز کی حالت میں جا سکتے ہیں، لیکن وہ اتنا دور نہ ہو، مانا یہ ہے کہ 1 قدم 2 قدم اٹھائے اور سینہ بھی نہ پھرے کعبے سے۔ تو بہرحال جب صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ لم تقدمت ولم تأخرت، آپ آگے بھی چلے گئے آپ پیچھے بھی آ گئے، یہ کیا بات ہے؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے جنت کا نمونہ جو ہے اسی کعبے کی دیوار میں جنت کا منظر دکھلایا، تو میں نے جب وہ منظر دیکھا، اچھا پہلے جب ہم بچے ہوتے تھے نا، پڑھتے تھے کتابیں پڑھتے تھے، ہمیں سمجھ نہیں آتا تھا کہ جنت تو اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر 7 زمینیں اور 7 آسمان بھی بچھا دیے جائیں تو یہ ایک جنت کا عرض بنے گا، طول تو اللہ کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں۔ جنت عرضها السماوات والارض، تو ہم کہتے تھے کہ بھئی اتنی بڑی جنت اللہ نے حضور کو دیوار میں کیسے دکھا دی؟ تو اب یہ آنکھیں کھل گئی نا کہ ایک چھوٹی سی مائکرو فلم ہوتی ہے، اس میں 30 جلد کی کتابیں محفوظ ہیں، اور اس کو آپ پروجیکٹر میں لگاتے جائیں پڑھتے جائیں۔ تو اگر انسان اتنی بڑی کتابوں کو جو پھیلاؤ تو 1 میل تک پھیل جائیں، ایک مائکرو فلم میں بند کر سکتا ہے، تو بنانے والے کے آگے کیا مشکل ہے؟ جس نے انسان کو بنایا ہے اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ مجھے جنت کا نظارہ کرایا گیا، تو جنت میں ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انگوروں کے گوشے لٹک رہے تھے۔ میرا دل چاہا کہ میں ایک گوشہ لے لوں تاکہ صحابہ کو کھلاؤں گا جنت کی نعمت۔ جب میں آگے گیا تو اللہ نے ہٹا لیا، اشارہ کیا کہ یہ قیامت کے بعد ہی ملیں گے، اب پہلے نہیں مل سکتے۔ جنت کی نعمتیں جو ہیں وہ اگلے جہان میں ملیں گی۔ تو میں اپنی جگہ پہ آ گیا، پھر مجھے جہنم کا نظارہ دکھا تو میں دہشت سے پیچھے ہٹ گیا۔ تو معنی یہ ہے، یاد رکھو کہ جنت بھی اللہ نے پیدا کر دی ہے اور جہنم بھی۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ عمر میں جنت کی سیر کر رہا تھا کہ میں نے سفید موتیوں سے بنا ہوا ایک محل دیکھا۔ میں نے حضرت جبریل سے پوچھا یا جبرائیل
لمن ھذا، یہ محل کس کا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ رجل من قریش، ایک قریشی کے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ حضور فرماتے میں نے کہا میں بھی تو قریشی ہوں۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کا مقام تو بہت بلند ہے، یہ آپ کے غلام حضرت عمر کا گھر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سنیں حاجی صاحبان، مسئلہ دماغ میں رکھو، حج کو میلہ نہ سمجھو، حج کو حج سمجھ کے ادا کرو۔ حضور نے فرمایا عمر میرا دل چاہا کہ میں تیرے محل میں اندر داخل ہو کے بھی دیکھوں کہ اندر کیسے سنوارا گیا ہے، سجایا گیا ہے، لیکن میں نے دیکھا کہ ایک عورت جو ہے وہ اس تیرے محل کی سیڑھیوں پہ بیٹھے ہوئے وضو کر رہی ہے، تو میں اس لیے رک گیا کہ کہیں عمر کی غیرت برداشت نہ کرے کہ حضور میرے گھر میں گئے اور عورتیں بیٹھی تھیں، اس لیے میں نہیں گیا، حالانکہ وہ تو جنت کی حور ہے۔ حضرت عمر رو پڑے، انہوں نے کہا یا رسول علیک غالو یا رسول اللہ، حضور کیا مجھے آپ کے جانے پہ بھی غیرت آتی؟ کاش کہ آپ چلے جاتے، میں خوش نصیب ہوتا کہ میرے گھر میں پہلے قدم رکھنے والے حضرت محمد مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ لیکن حضور نے امت کو سبق دیا کہ خبردار اگر کوئی عورت بیٹھی ہے تو پھر قریب نہ جاؤ، اس گلی میں نہ گزرو، اس کی طرف نظر نہ ڈالو، چاہے وہ جنت کی حور ہے، گناہوں سے پاک ہے، اس کے قریب جانا بھی منع ہے، اور اجنبی عورت سے باتیں کرنا بھی منع ہے، اجنبی عورت سے ہاتھ ملانا بھی منع ہے، اجنبی عورت کے بدن پہ نظر ڈالنا بھی منع ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ جب ہم بھی اجنبی عورتیں بھی سب ایک کمرے میں ہیں تو یہ کون سا حج کر رہے ہیں ہم بتائیں۔ باقی یہ کہو کہ مجبوری ہے، یہ بالکل جھوٹ ہے، کوئی مجبوری نہیں ہوتی ہے۔ حکومت تو مجبور ہے، انہوں نے تو مکان لینا ہے نا، انہوں نے تو الاٹ کر دیا 5 آدمی 4 آدمی 6 آدمی 8 آدمی۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ عورتوں کو الگ کر دو، مردوں کو الگ کر دو۔ اچھا اگر کوئی حل بھی نہیں، درمیان میں ایک رسی ڈال دو، کپڑا لٹکا دو، عورتیں اس طرف ہو جائیں، مرد اس طرف ہو جائیں۔ لیکن ہم بھی تو یہی چاہتے ہیں نا بھی حج بھی رہے اور چٹخارا بھی رہے نا، تاکہ حج جاتا ہے تو جائے بھلے جائے۔ تو اب جناب یاد رکھیں کہ جنت بھی پیدا ہو گئی ہے اور جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے، اور یہ بھی یاد رکھو جنت آسمانوں میں ہے اور جہنم زمین میں ہے، اور علماء کہتے ہیں اسی سمندر کے نیچے اللہ نے جہنم کو رکھا ہے، اور جہنم کے اوپر ایک غلاف حجری ہے وہ بند ہے، جب قیامت آئے گی تو وہ غلاف ٹوٹ جائے گا اور نیچے سے جہنم ظاہر ہوگی، اور اوپر سے اللہ سورج چاند تارے سارے سمندر میں ڈال دیں گے، اور اس کا پانی بھی آگ بن جائے گا اور نیچے سے بھی آگ ہوگی، یہ دونوں جمع ہو کے ایک مکمل آگ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم بغیر کسی عذر کے اس پہ سفر نہ کریں۔ اس لیے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ۔ اب مفسر فرماتے ہیں رحمت اللہ علیہ کہ مرجان جو ہے چھوٹے لولو کو کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں سرخ رنگ کا جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طريا وتستخرجون حلية تلبسونها فاللهم من كل من الجاج والعذب والحلية إنما هي من البال دون العذب۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان دریاؤں میں تمہارے لیے تر و تازہ گوشت یعنی مچھلی رکھی ہے جس کو تم استعمال کرتے ہو، تمہارے لیے ہم نے موتی رکھے ہیں جو بطور زیور کے تم پہنتے ہو۔ اب دیکھیں کہ وہ گوشت جو ہے وہ تو دونوں دریاؤں سے ہوتا ہے، لیکن جو موتی ہیں یہ صرف نمکین
سے ہوتے ہیں اور میٹھے سے نہیں ہوتے. قال ابن عباس ما سقط قطرة من السماء في البحر وقد في سدة الجسم الا صار منها لؤلؤة. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جو قطرہ آسمان کے پانی کا گرتا ہے اور وہ صدف میں آتا ہے اسی سے وہ لولو بن جاتے ہیں. وقضا قال کہ رضات فلم تکفی صدفۃ نبتت بها عنبرا, اور اگر اس میں نہ گرے تو پھر اس سے عنبرا پیدا ہوتی ہے. وروا من غیر وجه عباس انه وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا احمد بن سنان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان نامش ان عبد الله بن عبد الله عن سعيد بن جبير بن عباس قال امطرت السماء وفتحت اسباب البحر افواه. جب پانی پہ بارش ہوتی ہے اور سمندر کے کنارے جو سیپیاں ہیں وہ اپنا منہ کھول لیتی ہیں. بابا وکافی یعنی من قطن فولولو, اور وہ جو آسمان کی بارش کے پانی کے قطرے گرتے ہیں وہ موتی بن جاتے ہیں. اسنادہ صحیح. ولما كان اتخاذ هذه نعمت الله العظیم تنبیها علیہم فقال, اور یہ موتی جو ہیں یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں, یہ بھی تیری عورتوں کے لیے زیور ہے, لباس ہے, زینت ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں میرے بندے اے جن و انس میری کون کون سی نعمت کا تم انکار کرو گے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ, یعنی سبنتی تجری فی البحر. قال مجاہد ما رکع کلعہ نسوم منشآت, جس کا بادبان کھڑا کیا جاتا ہے اس کو منشآت کہتی ہیں, اور جس کا بادبان کھڑا نہ کیا جائے اس کو منشآت نہیں کہا جاتا. وقال قتادہ منشآت یعنی المخلوقات, انہوں نے فرمایا منشآت کا معنی ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں پیدا فرمائی ہیں. وقال غیر المنشآت بکسر الشین یعنی البادیات, اور بعد میں بڑا منشیات شین کی زیر کے ساتھ تو مانا وہ چیزیں جس کو اللہ نے تمہارے لیے پیدا فرمایا ہے. کل اعلام کا مانا کل جبال پہاڑوں کی طرح, فی کبرہا جیسے پہاڑ بڑے ہوتے ہیں ایسے کشتیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. وما فیہا من متاجر المقاصد المنقوذ من قتل اکلیم الى اکلیم, کہ اس کے اندر جو تمہارے سامان ہوتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک لے جانے کے لیے. مما فی اسراء الناس فی جلب ما یحتاجون الیہ من سائر انواع البضائع, اللہ نے بندوں کو کیسے محتاج کر دیا ہے. ایک چیز ایک ملک میں پیدا ہوتی ہے, ایک ملک میں کپاس بنتی ہے, ایک ملک میں گندم پیدا ہوتی ہے, ایک ملک میں کماد پیدا ہوتا ہے تاکہ ایک ملک دوسرے ملک کا محتاج رہے. ولہذا قال تعالی فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال ابن ابي حاتم حدثنا موسى اسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا الإيزار بن سويد عن أمي عمرو بن سويد قال كنت مع علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه على شاطئ القرات اذ اقبل السفينة مرفوعا شراها. وہ فرماتے ہیں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دریا کے کنارے پہ کھڑا تھا, ایک کشتی کو دیکھا جس نے اپنا بادبان اٹھا رکھا تھا. فبسط على يديه ثم قال يقول اللہ, آپ نے دیکھا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ وَالَّذِي يَنشَأُ تَجْرِي فِي بُحُورِهِ مَا قَتَلْتُ عُثْمَانَ وَلَا مَا لَاتُ عَلَىٰ قَتْلِهِ. آپ نے فرمایا وہی ذات ہے جو ان کشتیوں کو سمندر میں چلاتی ہے. اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ میری بات سن لو کہ اللہ کی قسم ہے نہ تو میں حضرت عثمان کے قتل میں شریک ہوا اور نہ میں نے کبھی حضرت عثمان کے قتل کا کبھی اشارہ کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قتل سے بالکل بری تھے, بلکہ آپ محافظان عثمان میں تھے اور آپ کے بیٹے حسن حسین جو ہیں حضرت عثمان کی پہرے داری کرنے والے میں تھے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اور ہمیں بھی اور ہر مسلمان کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق دے اور عمل کرنے کی توفیق. کہتے نہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ عصر کے بعد سے درس کی انتظار میں بیٹھتے ہیں. بعض لوگ آگے ان کو تنگ کرتے ہیں بھی ایسا نہ کیا کریں, جو پہلے آتا ہے اس کا حق ہے. حدود حرم جو ہے نا میرا بھائی ہر طرف بنے ہوئے ہیں. مثلا جدے کے راستے میں آتے ہیں آپ تو نشان لگا ہوا ہے شمیسی, یہ حدود حرم ہے. آپ بڑے عمرے پہ جائیں جیرانہ تو وہاں حدود حرم ہے.
آپ مسجد عائشہ جائیں گے تو وہاں حدود حرم ہے، آپ عرفات جائیں گے تو عرفات سے کچھ پہلے حدود حرم، یہ سارا حدود حرم، یعنی یوں سمجھے حدود حرم کے باہر اگر عمرے والا بال کٹائے تو پھر دم پڑ جائے گی۔ اگر کسی آدمی نے صفا کے بجائے مروہ سے شروع کیا، وہ صفا ہوئی نہیں، یا تو فوراً پھر ٹھیک کرے، اور اگر سر وغیرہ مڈا کے فارغ ہو گیا دم پڑ گئی، کیونکہ گویا وہ صفا دوڑا ہی نہیں۔ یہ تو قرآن ہے، ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ کہتے ہیں کہ موبائل کے ذریعے جو تصویریں بناتے ہیں بالکل ناجائز ہے۔ اگر محرم جو ہے وہ مکے میں تو ہے، لیکن طواف میں ضروری ہے، عورت کے ساتھ کوئی ضروری نہیں۔ مسجد عائشہ سے بی بی عائشہ نے حضور کے حکم سے عمرہ کیا ہے، اور جیرانہ سے تو خود حضور پاک نے عمرہ فرمایا ہے۔ آپ بحثوں میں نہ پڑے، کیونکہ بعض ائمہ فرماتے ہیں مکے میں آنے کے بعد طواف کرو، عمرہ نہ کرو، لیکن شوافی اور احناف کے نزدیک جو ہے وہ عمرہ ثابت ہے، اس لیے آپ اختلاف میں نہ پڑیں۔ آپ عمرہ کرنا چاہتے ہیں لاکھ دفعہ کریں، نہ کرنا چاہیں نفلی عبادت ہے۔ بہرحال جو حنفی مسلک کے لوگ ہیں وہ فجر کے بعد نماز نہ پڑھیں، سورج نکلنے کے بعد پڑھیں، عصر کے بعد نہ پڑھیں، مغرب کے بعد پڑھیں۔ باقی امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ کے نزدیک حرم میں ہر وقت جائز ہے۔ تو یہ بھی کوئی جھگڑا نہیں ہے میرا بھائی، جو پڑھ رہا ہے اس سے لڑو نہیں، جو نہیں پڑھتا ہے اس کے گلے میں کپڑا ڈال کے پڑھاؤ نہیں۔ اس کے بعد بھی حدیث ہے، اس کے بعد بھی حدیث ہے، کوئی لڑائی والا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ حج قران وہ کرتے ہیں جو میقات کے باہر سے آئیں، مکے والے نہیں کرتے قران۔ اگر حج تمتع کرنے والے 8 تاریخ کو احرام حج کا باندھنے کے بعد طواف کر لیں اور صفا مروہ دوڑ لیں، تو جب وہ واپس آئیں گے انشاءاللہ 10 کو طواف زیارت کریں گے، صفا نہیں دوڑنی پڑے گی۔ اگر 8 اور 9 ذی الحجہ کی رات میں ہمیں عرفات بھیج دیا، بھئی سنت یہ ہے کہ 9 تاریخ کی صبح کی نماز مینا میں پڑھیں، اور جب سورج نکلے اور دھوپ آنا شروع ہو تو اب عرفات جائیں۔ لیکن اس دور میں یہ ہو نہیں سکتا ہے، اگر ایسا کیا جائے تو آپ کو 2 دن کے بعد بھی عرفات نہیں پہنچے گی۔ تو اس لیے اگر کوئی رات میں چلا گیا کوئی بات نہیں۔ ایک موٹی بات یاد رکھ لو، جس نے سنت کے مطابق حج کرنا ہے اور جوان آدمی ہے اور عورتیں بھی ساتھ نہیں ہیں، وہ پیدل حج کریں، پھر تو آپ ہر سنت پہ عمل کریں گے۔ ورنہ جب ہم گاڑی میں ہیں، بس میں ہیں، تو 8 گھنٹے تو گاڑیاں جام ہو گئی، تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پچاس طواف کا کوئی مسئلہ ہم نے نہیں پڑھا آج تک کتابوں میں، لیکن بہرحال اللہ نے نجات دینی ہے تو ایک طواف بھی کافی ہے۔ باقی سب سے افضل عبادت مکے میں طواف ہے، کیونکہ باقی ہر عبادت پوری دنیا میں ہو سکتی ہے۔ آپ تہجد ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، اشراق پڑھ سکتے ہیں، قرآن پڑھ سکتے ہیں، نوافل پڑھ سکتے ہیں، لیکن طواف تو نہیں کر سکتے۔ ایک طواف کا ثواب ایسے ہے جیسے ولد اسماعیل کا ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دیا جائے۔ کہتے جی کہ ہمارے ہندوستان میں مسلمان عورتیں بھی ساڑی پہنتی ہیں۔ میرا بھائی ساڑی پہننے کے بھی طریقے ہیں، ایک تو ہے شریفانہ اور ایک ہے خبیثانہ۔ تو شریفانہ پہنے تو بالکل جائز ہے، اور وہ خبیثانہ پہنے کے آدھا پیٹ اور آدھی پشت بھی ظاہر ہو تو لعنت ہے۔ کپڑے میں تو کوئی برائی نہیں ہے،
کہتے ہیں جی کہ ہمیں کچھ غیر مسلموں نے بھی پیسے دیے تھے کہ خیرات کر دیں. کافر خیرات نہیں کرتے. یہ سارے کافروں کی خیرات تو کھا رہے ہو. ہر جگہ ہسپتالیں کہاں کیسے بنائی ہیں؟ یہ سارے ہلال احمر کیا ہے؟ یہ سارے جو دنیا کے اندر سکول چل رہے ہیں اور ہسپتالیں چل رہی ہیں، اور جہاں جہاں کوئی مصیبت آئے، زلزلہ آئے، سب سے پہلے کیمپ تو وہ لگاتے ہیں. مسلمان تو اس کو بھی لوٹتے ہیں، لے کے مال بیچ دیتے ہیں. ماشاءاللہ. کہتے کہ جو حضرت ابو بکر صدیق کو نہ مانے، یا ان کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے، یا سیدہ عائشہ پہ بکواس کرے، وہ کافر ہے. اس میں کوئی شبہ ہے؟ اس کے کفر میں کیا شبہ ہے بھائی؟ حضرت ابو بکر کو قرآن نے کہا اذ یقول لصاحبہ، اگر وہ حضور کی صحبت کا منکر ہے تو کافر ہے. قرآن کا وہ کا منکر. بی بی عائشہ کو قرآن نے کہا کہ بی بی عائشہ پاک ہے، جو ناپاک ہے وہ پلید خود کافر ہے. کہتے جی کہ احرام کی حالت میں میرے پاؤں پہ زخم تھا، میں نے تھوڑا سا چمڑا توڑ دیا، کچھ بھی نہیں ہوتا. نفلی طواف کرنے کے بعد کوئی نامہ استلام نہیں ہوتا. اگر ایک آدمی نے عمرے کی نیت سے احرام باندھا، ایک طواف کیا، 2 رکعت پڑھے، ابھی صفا مروہ نہیں دوڑا، اگر دوسرا طواف کرے یہ سنت کے خلاف ہے. پہلے طواف کرے، صفا مروہ دوڑے، اس کو ختم کرے، پھر طواف کرے. صفا مروہ دوڑنے کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ صفا سے شروع کریں، مروہ پہ ایک چکر واپس آ جائے. یہی تو خدا کا شکر کرو کہ اللہ نے دین کو مشکل بنایا ہی نہیں. طواف صرف چکر لگانے کا نام ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے 7 چکر تو لگا، ایک لفظ بھی نہ پڑھتے وہ طواف قبول ہو گیا. اور صفا مروہ تیز تیز چلنے کا نام ہے، ایک لفظ بھی نہ پڑھو، صرف صفا سے چلے جاؤ، آ جاؤ، صفا ہو گیا. اللہ نے کتنا آسان کیا ہے. یہ تو ہم نے مشکل بنایا ہے نا. ہماری تو خیرات بھی بزرگوں کو نہیں پہنچتی جب تک مولوی ختم شریف نہ پڑھے، ہے کہ نہیں؟ اچھا، کبھی آپ نے یہ تجربہ بھی کیا ہے کسی مولوی نے کبھی کسی دال پر یا لسی کھٹی پر ختم پڑھا ہو؟ نہیں. دیکھو نا، میں تمہارا بھائی ہوں، مولوی شولوی مجھے نہ سمجھو، مجھے اپنا بھائی ساتھی دوست سمجھ لو. کبھی آپ اچھا اس دفعہ تجربہ کرو، جب حج پڑھ کے جاؤ نا جی، کسی مولوی صاحب کو بلاؤ، 3 دن کی کھٹی لسی سے پکی ہوئی دال اور اتنا باجری کا بہت بڑا سخت قسم کا پتھر جیسی روٹی، کہو جی ختم شریف پڑھو. ہاں دیکھا نا، معلوم ہوا ٹائم حلوے کے لیے ہے. اللہ نے تو کوئی پابندی نہیں لگائی کہ کوئی ضروری نہیں کہ مولوی تیرے آگے دعائیں پڑھے اور نہیں، بس اللہ اکبر چل رہا ہے. اللہ میاں مجھے کچھ نہیں آتا. اللہ نے فرمایا میں نے تو طواف چکروں کا نام رکھا ہے، پڑھنے کا تو نام ہی نہیں ہے. نہیں آتا نہ آئے تمہیں. سبز نشان کے درمیان بھی دوڑنا نہیں ہے میرے بھائی، تیز تیز چلنا ہے، جھپٹ کے چلنا. اگر کسی عمرے میں کندھا نکالنا بھول گیا کچھ نہیں ہوتا.